علی کو سبز چادر میں سلایا، صدیق و عمر کو سبز روزے میں سلایا۔ اللہ اب کیسے نکلوں؟ فرمایا اے پیغمبر سورہ یاسین پڑھنا شروع کرو۔ حضور نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ اللہ اور کیا کروں؟ فرمائے شاہد الوجوہ پڑھ کر ان کی طرف مٹی پھینکو۔ اللہ اگر سامنے پھینکوں تو پیچھے والے بچ جائیں گے، اگر دائیں پھینکوں بائیں والے بچ جائیں گے، اگر بائیں پھینکوں دائیں والے بچ جائیں گے۔ فرمایا نہیں پیغمبر، آپ کا کام مٹی کی مٹھی پھینکنا ہے اور 100 کافروں کو اندھا کر دینا میرا کام ہے۔ حضور علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل پڑے۔ کافر پہرا دے رہے ہیں، حضور ان کے درمیان سے نکل رہے ہیں، نکل کر چلے گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار دیکھو تو صحیح کہ اندر ہے بھی کہ کوئی نہیں۔ حضور نکل کے جا چکے تھے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رات ساری گزر گئی، صبح ہونے والی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ حضور اندر ہے بھی کہ نہیں۔ جب اندر جھانک کر دیکھا، علی سبز چادر میں سوئے ہوئے تھے۔ دروازے کو کھولا، اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں حضور موجود نہیں۔ علی سے پوچھنے لگے علی کہاں گیا تیرے نبی؟ علی کہاں گیا تیرے نبی؟ علی نے فرمایا مجھے پتا کوئی نہیں۔ علی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہ علی نے نعوذ باللہ جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے پتا نہیں۔ علی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کدھر گئے ہیں، کس طرف گئے ہیں، کس کے گھر میں گئے ہیں، آگے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، علی کو نہیں پتا تھا۔ علی نے سچ بولا کہ مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے چھوڑو یار، یہ تو سو رہا ہے۔ فرمایا ٹھہرو، نبی چلے گئے، مجھے بتا کے نہیں گئے کدھر گئے ہیں، لیکن یہ تمہاری امانتیں میرے سپرد کر گئے ہیں۔ اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ نبی جو کافروں کی امانتیں علی کے سپرد کر کے جا رہا ہے، اگر علی کا خلافت میں پہلا نمبر ہوتا، صدیق کا نہ ہوتا، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ صدیق کو علی کا نمبر عطا کر دیتے۔ نہیں، بلکہ وہ صدیق کا نمبر تھا، صدیق کو عطا کر دیا۔ دوسرا نمبر عمر کا تھا، عمر کو عطا کر دیا۔ تیسرا نمبر عثمان کا تھا، عثمان کو عطا کر دیا۔ چوتھا نمبر علی المرتضی شیر خدا کا تھا، اس کو عطا کر دیا۔ نمبر نبی نے لگائے، اعتراض ہم پہ ہے۔ اور نبی بھی اپنی مرضی سے نمبر لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا۔ نبی اللہ کی مرضی سے نمبر لگاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی اپنی زبان کھولتا نہیں، لب کھولتا نہیں، موتی رولتا نہیں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ نبی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا، جب بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نبی کسی کو خلافت نہیں دیتا۔ اللہ کا حکم تھا، اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ جب ابو بکر کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا تو خلافت عطا کر۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں۔ حضور علیہ السلام یہ کس طرف جا رہے ہیں، اشاروں میں تو میں نے بتا دیا۔ یہ کس گلی میں جا رہے ہیں، یہ کس گلی کی نکڑ مڑ رہے ہیں، یہ کس گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اسی کا گھر ہے جو پہلے نمبر پر اسلام قبول کرنے والی ہستی ہے۔ یہ اسی کا گھر ہے جس نے سب سے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب میرا کیا کام ہے؟ حضور نے جواب دیا جو میرا کام ابو بکر وہی تیرا کام۔ اس گھر کی طرف جا رہے ہیں، ابو بکر کے کاشانہ پر پہنچ گئے، سلام دعا ہوا، حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آ چکا ہے اور اب نکلنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ حضور نے بتایا نہیں، ابو بکر نے پوچھا نہیں، نکل گئے۔ لیکن مدینہ اس طرف ہے، حضور اور ابو بکر اس طرف کو نکلے ہیں۔
مدینہ اس طرف ہے، غار ثور اس طرف ہے. کافروں کو جو ہے راستہ بھلانے کے لیے حضور اس طرف کی بجائے اس طرف کو نکلے ہیں ابوبکر صدیق کے ساتھ. اور غار ثور جو ہے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. غار ثور کی طرف جا رہے ہیں. بیٹی نے ٹفن تیار کیا. بیٹی کا نام ہے اسما بنت صدیق. ٹفن تیار کر دیا. اب ٹفن کو باندھنا ہے. باندھنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. بیٹی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا, دوپٹے کو پھاڑا اور اس کی رسیاں بنائی, اس سے ٹفن کو باندھا. حضور علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے, ان کو لقب عطا کیا ذات النطاقین. بیٹی کو لقب دے دیا, ابو بکر کی بیٹی کو لقب دے دیا ذات النطاقین. نبی کے لیے اپنا قیمتی دوپٹہ پھاڑنے والی اسما بنت صدیق, جس کو جو لقب عطا کیا اس نے ساری زندگی اس کو سنبھال کر رکھا. ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا, انہوں نے سنبھال کر رکھا. عمر کو فاروق کا لقب دیا, انہوں نے سنبھال کے رکھا. ابی مخدورہ کے بال پکڑے, انہوں نے ساری عمر سنبھال کے رکھا. علی کو ابو تراب کا لقب عطا کیا, انہوں نے ساری عمر سنبھال کے رکھا. ابو ہریرہ کو عبداللہ کو ابو ہریرہ کا لقب دیا, انہوں نے ساری عمر سنبھال کے رکھا. اسما بنت صدیق کو ذات النطاقین کا لقب عطا کیا, انہوں نے ساری عمر سنبھال کے رکھا. تو شادان تیار کر دیا. اب حضور علیہ السلام ماں ابو بکر صدیق, یہ صدیق کا اعزاز ہے, یہ صدیق کا اعزاز ہے کہ سفر کا ساتھی, اتنے بڑے سفر کا ساتھی, بلکہ ہجرت کا ساتھی, سفر ہجرت کا ساتھی جس کو چنا وہ ابو بکر ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی چلتا نہیں, اللہ کے حکم کے بغیر بولتا نہیں, اللہ کے حکم کے بغیر قدم اٹھاتا نہیں, اللہ کے حکم کے بغیر ساتھیوں کا انتخاب کرتا نہیں. لہذا یہ انتخاب بھی اللہ کے حکم پر ہے اور انتخاب لاجواب ہے. ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر غار ثور کی طرف سفر کر رہے ہیں, اور جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام پاؤں ایسے سیدھے نہیں رکھتے کیونکہ پتھریلی زمین ہے. حضور علیہ السلام پاؤں ایسے رکھتے ہیں, یعنی اپنے جو ہے وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں. چلتے چلتے جب چڑھائی کا سلسلہ آتا ہے اور وہ بڑا دشوار سلسلہ ہے, ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تکلیف محسوس کر رہے ہیں. جھک کر پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہیں, پاؤں سے خون بہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ رک جائیے. حضور رک گئے, فرمایا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. حضور ادھر دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں, کیونکہ سواری جو 2 سواریاں تھیں وہ اس وقت کے لیے نہیں, غلام آگے لے کر جا رہا ہے کیونکہ اگلا سفر بھی کرنا ہے. غلام کو جگہ بتا دی گئی ہے, ٹائم بتا دیا گیا ہے, اس نے اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچنا ہے. ابھی پیدل سفر ہے. پیدل سفر میں حضور علیہ السلام کے جب پاؤں مبارک زخمی ہوتے ہیں ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں, یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. حضور نے فرمایا ابو بکر سواری کہاں ہے؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آج کائنات یہ نظارہ بھی دیکھے گی کہ ابو بکر آپ کی سواری ہے, آپ سوار ہو جائے. ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں. کیا دنیا کو یہ سواری نظر نہیں آتی کہ نبی آپ دوشے ابو بکر صدیق پر سوار ہے؟ سواری بھی اعلیٰ, سوار بھی اعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. سواری بھی اعلیٰ, سوار بھی اعلیٰ. لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ابو بکر اتنا دشوار راستہ, سگلاخ راستہ. مولانا طارق جمیل ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب میں گیا اس علاقے میں حج کے دوران, جب زیارتیں کرنے کے لیے گیا تو مجھ سے, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کتنی ہی مرتبہ گیا لیکن کوشش کے باوجود آج بھی وہ میں چڑھائی نہیں چڑھ سکا جو ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے چڑھے. سبحان اللہ. اور یہ اعزاز کیا کم ہے؟ دشمنوں کو نظر نہیں آتا, ابو بکر صدیق کے حاسدوں کو نظر نہیں آتا,
ابو بکر صدیق کے دشمنوں کو نظر نہیں آتا، آگے چلو۔ پہاڑی چڑھ گئے اور پہاڑی چڑھ کر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہموار سطح پہ ٹھہرا دیا اور آپ غار میں اترنا شروع ہوئے۔ اندھیرا چھا رہا تھا، غار میں اتر گئے۔ جب دیکھا کہ غار کے اندر سوراخ ہے، غار کے اندر سوراخ ہے، ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری، بیٹی نے دوپٹہ چیرا تھا حضور کا کھانا باندھنے کے لیے، ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی کو کھولا، اس کو چیرا اور سوراخوں کو بند کیا، حتیٰ کہ سوراخ باقی بچ گئے۔ اپنا کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑا، جو سوراخ بچ گئے تھے ان کو بند کیا، پھر صفائی کی، پھر حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ حضور غار کے اندر اترے، چونکہ تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، آپ غار کے اندر اتر گئے۔ ابو بکر صدیق نیچے بیٹھ گئے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اترے، حضور کا سر اقدس اپنی گود میں رکھ لیا، فرمایا آرام کیجئے۔ حضور آرام فرما ہو گئے۔ ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس سوراخ سے سانپ نے اپنا منہ نکالنے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق نے اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک سوراخ جو بچا اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، سانپ نے ڈنگ مارا، پھر ڈنگ مارا، ابو بکر صدیق نے کہا او کالے تو جتنے مرضی ڈنگ مار، ابو بکر صدیق آج اپنے نبی کا پہرے دار ہے، ایڑی نہیں ہٹائے گا۔ لیکن اس موقع پر علماء کرام ایک بات اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سانپ دراصل بے چین تھا، بے قرار تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ آج امام الانبیاء آئے ہیں، خطیب الانبیاء آئے ہیں، وراء الورا آئے ہیں، محمد مصطفیٰ آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، آمنہ کے در یتیم آئے ہیں، آمنہ کے لال آئے ہیں، آج میں ان کے دیدار سے اگر مشرف نہ ہوا تو کبھی بھی میں ان کا دیدار نہیں پا سکوں گا۔ صاحب یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابو بکر ایڑی کو پیچھے ہٹا لے، مجھے حضور کا دیدار کرنے دے، لیکن ابو بکر یہ دیکھ رہے تھے کہ صاحب ہے، کہیں پیغمبر کو، میرے محبوب کو، میرے مصطفیٰ کو کہیں سانپ ڈس نہ لے۔ دونوں کی نیت یہ ہے، ہم کیا شک کریں، کیا بات کریں، علماء نے دونوں نقطوں کو بیان کیا ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق تنگ سہتے رہے، درد کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر کب تک برداشت کرتے؟ درد کی ٹیسیں اٹھی، آخر جو ہے وہ درد جب جو ہے وہ حد سے بڑا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور جب آنسو ٹپکے رخسار نبوت پر سیدھے گرے۔ یہ بھی ابو بکر کا اعزاز ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ رخسار صدیق پر جب آنسو ٹپک رہے تھے، حضور علیہ السلام کو جاگ آ گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے، رو کیوں رہے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موذی ہے، ایک سوراخ بچ گیا تھا اور وہیں سے مجھے ڈنگ مار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی ایڑی کو ہٹا لو، یہ میں اپنے وجدان میں کہتا ہوں، اپنی ایڑی کو ہٹا لو، وہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس کو دیدار کرنے دو۔ اور حضور علیہ السلام نے جو دیکھا، نظر اٹھائی تو ابو بکر کے تن پہ کرتا ہی کوئی نہیں، اوپر دیکھا ابو بکر کے سر پہ پگڑی کوئی نہیں، تن پہ کرتا نہیں، سر پہ پگڑی نہیں۔ ابو بکر کرتا کیا ہوا، تیری پگڑی کدھر گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار میں سوراخ بڑے تھے، میں نے کرتے کو چیرا، میں نے پگڑی کو چیرا، سوراخوں کو بند کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ کر دے۔ اللہ نے اسی وقت جبریل کو بلایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا ایک دفعہ پھر چلا جا غار ثور کی تو بھی زیارت کر لے۔ یا رسول یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا جا کر میرے مصطفیٰ کو خوشخبری سنا دے، صدیق بھی ساتھ موجود ہے، خوشخبری سنا دے کہ تیری دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا کر دیا ہے۔ ابو بکر دنیا میں بھی تیرا ساتھی ہے، جنت میں بھی تیرا ساتھی ہوگا، تیرے مکان کے ساتھ اے پیغمبر،
اے محبوب تیرے مکان کے ساتھ تیرے یار کا مکان ہوگا۔ اس حدیث میں تو یہ خوشخبری سنائی گئی، اور میں کہتا ہوں اللہ نے دعا کو کس طرح شرط قبولیت عطا کیا کہ دنیا میں بھی ہر جگہ پر ہر موقع پر ابو بکر ساتھ، ہر غزوے میں ہر موقع پر ابو بکر ساتھ، ہر جنگ و جدال میں ابو بکر ساتھ، ہر جو ہے وہ مذاکرات میں ابو بکر ساتھ، ہر تکلیف میں ابو بکر ساتھ، ہر راحت میں ابو بکر ساتھ، ہر سفر میں ابو بکر ساتھ، حضر میں ابو بکر ساتھ، گھر میں ابو بکر ساتھ، مسجد میں ابو بکر ساتھ، پہاڑ پہ ابو بکر ساتھ، روزے میں بھی ابو بکر ساتھ، جب قبر سے اٹھیں گے تب بھی ابو بکر ساتھ، میدان محشر میں بھی ابو بکر ساتھ، حوض کوثر میں بھی ابو بکر ساتھ، پل صراط میں بھی ابو بکر ساتھ، جب میزان عمل تلے گا تب بھی ابو بکر ساتھ، جب اللہ حساب کتاب کرنے لگیں گے تب بھی ابو بکر ساتھ۔ جس کو سب سے پہلے کائنات کے اندر حضور علیہ السلام حساب کے لیے پیش کریں گے وہ ابو بکر، اور سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ ابو بکر، اور جس کو جنت کے 8 دروازوں سے صدا آئے گی ابو بکر۔ ابو بکر کی فضیلتوں کیا کیا ہے۔ بہرحال گرامی قدر سامعین، سفر المظفر کی بات کرنا چاہتا لیکن موضوع کے اندر ہی بہتا چلا گیا۔ سفر المظفر کوئی منحوس مہینہ نہیں، یاد رکھیں سفر حضور نے مظفر کہا، یہ سفر نہیں مظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اسے مشرکین مکہ اور اسلام سے پہلے تو ہم پرستی کا شکار لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا سفر منحوس نہیں۔ ایک بات پر بس غور کر لو کہ جسے میرا نبی کہہ دے، حدیث میں پیش کرتا ہوں، جسے میرا نبی کہہ دے منحوس نہیں، اسے جو منحوس سمجھے گا وہ مسلمان ہی نہیں۔ شادی کرنا کوئی منع نہیں، خوشی کرنا کوئی منع نہیں، اس میں نوکری لینا کوئی منع نہیں، کاروبار کرنا کوئی منع نہیں، کاروبار کا آغاز کرنا کوئی منع نہیں، منگنی کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ لہذا خوشی کے دل کے ساتھ روٹین کے اندر جس طرح کے آپ کے کام ہیں کیجئے، سفر نہیں، سفر المظفر ہے۔ اسلام میں اسے منحوس نہیں کہا گیا، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر مسلمان ہم ہوں، اپنے نبی کا نام لینے والے ہوں، قرآن کو ماننے والے ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے والے ہوں، پھر اس مہینے کو منحوس سمجھیں تو ہم سے بڑا منحوس کوئی نہیں۔ نحوست مہینوں کی نہیں ہوتی، نحوست دنوں کی نہیں ہوتی، نحوست ہفتوں کی نہیں ہوتی، نحوست بے دینی کی ہوتی ہے، نحوست جھوٹ کی ہوتی ہے، نحوست جو ہے وہ فراڈ کی ہوتی ہے، نحوست جو ہے وہ ظلم کی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ نحوست یہ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نحوست یہ ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، نحوست یہ ہے کہ آپ دین پر چلیں نہیں، نحوست یہ ہے کہ آپ سنتوں کو اپنائیں نہیں، نحوست یہ ہے کہ فرائض واجبات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں منحوس ہیں، ان کو چھوڑو۔ مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا